ابھی ڈسکشن میں آپ نے ایک لفظ کی استعمال کیا تھا، خودداری. میں اس ٹاپک پہ ذرا چاہتا ہوں آپ سے کھل کے بات کروں، ڈیٹیل میں بات کروں. ماشاءاللہ آپ مدارس بھی چلا رہے ہیں، اپنا ادارہ، یعنی یہاں بھی آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن کوئی چندہ باکس نہیں ہے، چندے کا سلسلہ نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر چندہ لے کے دین کا کام لوگ کر رہے ہیں تو وہ کر لیا جائے، تو کیا اس کے اندر کیا عیب ہے؟ دیکھیں، جو کر رہے ہیں ان کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ تو ظاہر ہے، لیکن بحیثیت ایک طالب علم کے، میں ویسے بھی طفل مکتب ہوں، میں مطلب ابھی تک اپنے آپ کو ایک طالب علم ہی سمجھتا ہوں. لیکن جو میں دین کو سمجھ پایا ہوں، ہمارا دین اوپر والا ہاتھ کی ترغیب دیتا ہے. بے شک. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ تو سے حدیث پاک کا مفہوم ہے یہ تو. بے شک ترغیب ہے نا. بے شک. تو یہی حضور کی سیرت سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے خودداری کا. دیکھیے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ کے 26 سال حضور علیہ السلام نے تجارت کو دی. بے شک. 9 سال کی عمر مبارک سے 35 سال کی عمر مبارک تک 26 سال بنتے ہیں. اور حافظ صاحب، اس میں نیشنل سفر بھی ہیں اور انٹرنیشنل سفر بھی ہیں. آج کے دور میں ہم جسے ایتھوپیا کہتے ہیں، جی جی، اس وقت اسے حبشہ کہا جاتا تھا. آج جسے ہم دبئی کہتے ہیں، اس وقت دبا کہا جاتا تھا. آپ علیہ السلام حبشہ تشریف لے گئے، حضور دبا تشریف لائے، حضور یمن تشریف، حضور شام تشریف لے گئے تجارت کے لیے. تو یہ تجارت فرمائی میرے سرکار نے 26 سال، یعنی یہ بھی تو کار نبوت ہے نا. بے شک. اسی لیے فرمایا سچا جو تاجر ہے وہ انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. بے شک. کتنی کتنی فضیلت ہے اس کی. تو میں سمجھتا ہوں، جو میں سمجھ پایا ہوں کہ ترغیب سیرت مبارکہ سے، جو سیرت سے ملی، کہ ایک صحابی آئے اور ایک شخص آیا، کہا حضور غربت ہے، پورا نہیں پڑتا. یعنی دین ہمارا صدقہ و خیرات کی کتنی ترغیب دیتا ہے. بے شک. آپ علیہ السلام چاہتے تو کسی سے کہتے بھائی کچھ دے دو. فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا ایک کمبل ہے، ایک پیالہ ہے. فرمایا لاؤ. بولی لگوائی 2 درہم میں وہ گیا. فرمایا ایک سے گھر کے لیے کچھ لے جاؤ اور ایک سے کلہاڑا لے کر آؤ، اور اپنے دستے مبارک سے اس میں دستہ ڈال کے اسے دیا. سبحان اللہ. جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو. اور وہ صحابی کچھ ہی عرصے میں خوشحال ہو گئے. بے شک. جب مہاجرین آئے ہجرت کر کے، ظاہر ہے لٹے پٹے معاملات تھے، جب وہاں تشریف لائے تو انصار نے اپنے گھر بار ساری چیزیں پیش کی. اور بعض صحابہ کو کہا کہ ہماری دکان ہے، اس میں آپ لے لیں، یہ لے لیں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ہمیں بازار کا رستہ دکھا دو. جو تاجر تھے وہ بازار کی طرف چلے گئے. جو باقی حضرات تھے ان کے بارے میں انصار نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور ہم اپنے باغات میں سے بھی حصہ دے دیں انہیں. حضور نے فرمایا نہیں، انہیں کاشتکاری پہ لگاؤ تاکہ یہ کاشتکاری بھی سیکھ جائیں، اور جب یہ پھل تیار ہو جائیں تو پھلوں میں سے انہیں حصہ دو تاکہ انہیں کام محنت کا کام کا. یہ خودداری ہے کہ کسی کی سیلف رسپیکٹ کو جو ہے وہ برقرار رکھنا. اگر آپ مدد کریں تو اس انداز سے کریں. اور کئی واقعات سیرت میں ملتے ہیں جس کو اگر آپ دیکھیں گے حافظ صاحب، تو مجھے تو یہی ترغیب ملی کہ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیشہ تجارت کی تعلیم فرمائی. حضور نے جو ہے وہ دینے کی تعلیم دی. بے شک. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ کیسے سسٹم چلا رہے ہیں؟ یعنی اگر کوئی بندہ چاہتا ہے میں دین کا کام کروں، چندہ بھی نہ لوں، تو وہ کیا کرے؟ سورس آف انکم ساتھ میں جنریٹ کریں. ٹھیک ہے. یعنی میں ایک سوال آپ سے پوچھوں اگر اجازت ہے. جی جی. دنیا میں سب سے زیادہ چندہ کہاں ہو سکتا ہے؟ مسجد نبوی میں یا حرم مکی میں؟ یہیں ہو سکتا ہے. بے شک. کیا وہاں چندہ ہوتا ہے؟ نہیں، کوئی باکس نہیں ملتا آپ کو. کیوں؟ اس کے سامنے کلاک ٹاور حرم کے سامنے آپ نے دیکھا، اس کے مین گیٹ پہ لکھا ہوا ہے وقف فی الحرم. بے شک. اندر 7 اسٹار ہوٹل ہیں، مالز ہیں. جی بالکل. ان سب کی ارننگ کہاں آتی ہے؟ حرم مکی میں. تو یہ کیا ہوا کہ ایک سورس آف انکم آپ نے جنریٹ کر دی. اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی فیکٹریاں ہوں گی، کتنے اور چیزیں ہوں گی جو ساتھ میں جڑی ہوئی ہوں گی. بالکل. تو جب بھی ہم کوئی ادارہ بناتے ہیں تو اس وقت اس کے ساتھ کوئی سورس آف انکم جنریٹ کر دیں.
یار یہ فیکٹری، یہ چیز، یہ شادی ہال، اس کی ارننگ ادارے کو آتی رہے گی. مہنگائی بھی ہوگی تو وہاں کا رینٹ بھی تو بڑھتا رہے گا. بالکل. ادارہ آپ کا خوشحال رہے گا. لیکن ہم سورس آف انکم کی طرف نہیں جاتے، کوئی ایسی چیز اس کے ساتھ نہیں جوڑتے. اور ہر سال وہی، ابھی خاص طور پہ آپ دیکھیے کووڈ جب آیا حافظ صاحب، تو بہت سارے دینی مدارس اس وقت بہت مشکل میں بہت مشکل کا شکار ہوا. بالکل، کیونکہ جو لوگ دے رہے تھے ان کے اپنے بہت زیادہ مسائل تھے. تو میں سمجھتا ہوں سورس آف انکم ساتھ میں جنریٹ کرنا یہ اداروں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور میں یہ بھی سمجھ پایا ہوں کہ شاید یہ بھی قدرت کی طرف سے کوئی میسج تھا کہ ہم اب بھی اس کی تیاری کر لیں. میں تحدیث نعمت کے طور پہ بتانا چاہوں گا کہ میں نے بھی الحمدللہ اسی سامنے ہوٹل میں اسٹے کیا، اس نیت سے کہ حرم میں، کیونکہ چندہ باکس تو ہے کوئی نہیں، تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے ماشاءاللہ. میں آپ کی اکثر ویڈیوز بھی دیکھتا ہوں، پوسٹ بھی پڑھتا ہوں، آپ خوشبو کے اوپر بہت زور دیتے ہیں. بہت سی سنتیں آپ ماشاءاللہ سب کو بتاتے ہیں، لیکن خوشبو کی سنت کے بارے میں آپ نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے لوگوں سے میٹنگز کی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ میری کامیابی کی وجہ خوشبو ہے، خوشبو لگانا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی آپ باتیں کرتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ مجھے لگتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو سیرت ہے نا، وہ ہمارے لیے، آپ کی زندگی ہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگرچہ آقا کریم علیہ السلام کے جسم اطہر سے ویسے ہی خوشبو نکلتی تھی، بے شک، لیکن اس کے باوجود آقا کریم علیہ السلام خوشبو کو کثرت سے استعمال فرماتے تھے. اور خوشبو کا تعلق جو ہے وہ روحانیت سے بڑا گہرا ہے. یعنی آپ کوئی اچھا منظر دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، واو، یا کوئی دینی آدمی ہوگا تو کہے گا سبحان اللہ. لیکن جب کوئی اچھی خوشبو لیں گے، سونگھیں گے آپ، تو آپ آنکھیں بند کر کے اندر انہیل کریں گے. بالکل. تو اس کا مطلب ہے خوشبو کا تعلق اندر سے. جتنی اچھی جگہ ہوگی، جتنی اچھی خوشبو ہوگی، اتنا روحانی طور پر انسان جو ہے وہ، اسی لیے کہا گیا پاکیزگی کو، طہارت کو مطلب دین کے ساتھ جوڑا گیا کہ صفائی نصف ایمان. یہاں تک فرمایا کہ کچا پیاز اور لہسن کھا کے مسجد میں نہ جاؤ، کہ وہاں فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اس کی بو سے. تو اگر کوئی اور ایسی چیز کر کے بندہ جا رہا ہے، یا بہت سارے مساجد میں آپ نے دیکھا ہوگا، یہ پتہ نہیں میں بات کروں کسی کو کوئی مائنڈ نہ کرے اس بات کو، کہ ہمارے یہاں ایک آپ دیکھیں گے کہ کسی سے بھی کہا جائے نا، کسی کو واش روم جانا ہو بازار میں، اس سے پوچھیں کہ یار واش روم جانا ہے، وہ کہے گا مسجد چلے جاؤ. بالکل. اب یہ کیسا جملہ ہے؟ واش روم جانا ہے مسجد چلے جاؤ. جس سے پوچھیں واش روم جانا ہے کہاں جاؤ؟ مسجد جاؤ. اور مسجد میں ایسی جگہ واش روم بنائے جاتے ہیں کہ ساری اسمیل اندر آ رہی ہوتی ہے، بسا اوقات تو گیٹ کے ساتھ ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں خوشبو کا جو ہے وہ درس دیا گیا. تو اس معاملے پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی گفتگو ہونی چاہیے. بالکل. کہ جہاں اتنی بڑی مارکیٹ ہے تو الگ سے واش روم بنا دیے جائیں. ضروری ہے مسجد سے ضروری ہے کہ مسجد سے متصل کیا جائے، الگ سے بنا دیے جائے. اور آپ نے اس کے روحانی طور پہ اگر کوئی واقعہ آپ شیئر کرنا چاہیں، یا کوئی بات ایسی کہ خوشبو کے فائدے آپ نے پریکٹیکلی دیکھے ہوں؟ حافظ صاحب، خوشبو کا تعلق جو ہے نا، یہ اگر میں ایک مثال دوں تو اب میں اپنے مشاہدے کیا مطلب عرض کروں آپ سے. قرآن کریم میں بھی ذکر ہے کہ جب قمیض وہاں سے چلی جی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خوشبو کو بے شک محسوس کیا. اور اب تو آج کی سائنس نے یہ بتا دیا کہ ڈی این اے جو ہے ہر بندے کا الگ ہے، اور اس میں ہر بندے کی خوشبو الگ ہے. تو خوشبو آپ دیکھیں گے کہ رات کو کسی نے خواب دیکھا تو وہ کہے گا یار میرے یہاں خوشبو تھی. تو خوشبو بتا دیتی ہے، اور خوشبو پھیلتی بھی ہے. نیک آدمی اگر روحانی طور پر ہے تو اس کی خوشبو خود بخود پھیلے گی. یہ خوشبو ہی تو پھیل رہی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خوشبو کو یقیناً روحانیت کے ساتھ جوڑا جا سکتا.